نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا صلاة وسلاما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سورہ نساء کی شروعات ہے۔ آج سے کئی سالوں سے درس چل رہا ہے۔ آج سورہ آل عمران پچھلے ہفتے کمپلیٹ ہو گیا تھا، اس سے پہلے کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ آج سے انشاءاللہ سورہ نساء کی شروعات ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ قرآن کریم یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہر ٹاپک اور ہر موضوع پہ بات کی گئی ہے نا۔ کوئی ایسا ٹاپک یا کوئی ایسا موضوع، کوئی ایسا جو ہے مضمون نہیں ہے جو قرآن کریم میں نہ ہو۔ سارے مضامین اور زندگی کے سارے پہلو اور سارے حالات اور سارے رشتہ داروں کے ذکر، احباب کا ذکر، دوستوں کا ذکر، عورتوں اور جانوروں کا ذکر، چوپائے کا ذکر، گھاس کا ذکر، پیڑ کا ذکر، پھلوں کا ذکر، اناج کا ذکر، پانی کا ذکر، آگ کا ذکر، ہوا کا ذکر، مٹی کا ذکر، پہاڑ کا ذکر ہے نا، بحر ظلمات کا ذکر، ریتوں کا ذکر، ریت بالو۔ ہاں، مطلب قرآن کریم میں ایک مقام پہ ہے کہ جس کا مفہوم ہے یہ کہ کوئی ایسی خشکی اور تری میں سے کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو قرآن کریم میں جس کا بیان نہ ہو۔ ایسی پوتر گرنتھ ہے ہماری، ایسی پاکیزہ کتاب ہے اور ایسی جامع کتاب ہے جس میں کوئی ٹاپک، کوئی موضوع چھوڑا ہی نہیں گیا ہے، چھوڑا ہی نہیں گیا ہے نا۔ اب صحابہ کا تو علم اتنا گہرا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا علم اتنا گہرا تھا کہ ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی وہ اسی میں سے حل کر لیتے تھے، یہیں سے نکال لیتے تھے۔ جانور گم جاتا نا تو کہتے ہم اسی میں سے ڈھونڈ لیتے تھے۔ بڑی بات ہے یہ، مطلب دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میری اس کتاب میں نہ ہو۔ تو جہاں اور ٹاپک پہ زور دیا گیا، بیان کیا گیا، اس کی تبلیغ بھی کی جاتی ہے، وہیں ایک گوشہ، ایک کونا یہ بھی رکھا گیا کہ اس میں کثرت سے عورتوں کے احکام بیان کیے جائیں۔ اسی لیے اس سورت کا نام سورہ نساء ہے۔ اس سورت کی شروعات اصل میں انسانیت کی ابتدائی اور پیدائش کی ابتدا ہے، ابتدائی حالات، یعنی انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، کس سے ہوئی، آبادی کیسے بڑھی، یہ بیان کیا گیا اس سورہ کریمہ کی شروعات میں۔ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جانب متوجہ کر کے
تمام لوگوں کو اپنی طرف راغب کر کے، متوجہ کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے نا؟ کیا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی کثرت پہ، ہجوم پر نہ اتراؤ کہ ہم بہت ہیں، تعداد پر فخر نہ کرو، تم کتنے بھی پھیل کر ہو جاؤ، بڑھ جاؤ، لیکن حقیقت تمہاری ایک انسان ہے۔ اللہ نے کہا اس مالک سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے، سمجھ رہے نا؟ ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی نہ اس سے پہلے مرد تھا نہ عورت تھی، کوئی بھی نہیں تھا۔ انسانیت کی شروعات اور ابتدا اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے کی ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ یہ میری شرافت اور فضیلت کا باب ہے، ہم لوگوں کی عزت اور وقار کا باب ہے، مضمون اور ٹاپک ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ ہم ہی ایسے ہیں جس کے باپ کو اللہ نے اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے، سبحان اللہ، اپنے قرب خاص میں بنایا ہے، سبحان اللہ، سمجھ رہے نا؟ اپنے قرب خاص میں رکھا، جسد آدم کو بنا کر اپنے ہی قرب میں رکھا نا، بنایا، بھئی عرش کے پردوں کی زیارت کرائی، سبحان اللہ، جنت دکھایا، سبحان اللہ، جنت میں رہے بھی ہم لوگوں کے باپ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا ہی وجود ہے، ہم لوگوں کا ہی ایسا وجود ہے، اتنا پاکیزہ، اتنا اچھا، اتنی فضیلت والا کہ اللہ تعالیٰ اپنی دست قدرت سے بنائے بھی اور اسی سے جنت بسائے بھی، جنت میں رہنے کا موقع بھی عنایت کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارا ہی وجود ہے، سمجھیں؟ تو ایک حساب سے یہ بھی شرافت اور فضیلت ملی، اور دوسری جو اعلیٰ طریقے کی فضیلت ملی وہ ہمارے باپ کے جسم میں رسول پاک کا نور ڈالا گیا، سبحان اللہ، اس لیے اور فضیلت ملی، سبحان اللہ، اس لیے ہماری اور بھی فضیلت بڑھ گئی، سمجھے؟ تو اسی لیے اللہ نے کہا اے لوگوں کہاں، خاص بات یہ ہے کہ اے لوگوں تقوی اختیار کرو، یعنی اس میں مومن غیر مومن سب شامل ہیں، یعنی یہ خطاب سب سے ہے، اے لوگوں، جن کے ہاتھ میں یہ پیغام جائے وہ بھی مخاطب ہو گئے، اے لوگوں، اے نسل انسانی، اے انسانی آبادی کے لوگ، اپنے اس پروردگار سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار۔ اب کیسے بھئی ہم اللہ سے ڈریں، ہم تقوی اختیار کریں؟ تو اپن کو یہ لگتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کریں، یہی ہے تقوی، برائیوں سے بچیں۔ لیکن جو کافر ہیں تو مفسرین کہتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں، ان کے لیے یہ تقوی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کافرین کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں پھر اعمال صالحہ کریں، اور ہمارے لیے تقوی یہ ہے کہ ہم ایمان بچائیں اور اعمال صالحہ کرتے رہیں، وہ ایمان لے آئیں پھر اعمال صالحہ کریں، نیک عمل کریں، اور ہم ایمان بچائیں اور اعمال صالحہ کرتے رہیں، نیک عمل کرتے رہیں، یہ تقوی ہے۔ دونوں کیٹیگری، کیونکہ پوری دنیا میں صرف دو ہی کیٹیگری کا انسان ہے، یا تو مومن ہے یا کافر ہے، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ جو تیسرا ہے نا اس کا بھی فیصلہ ہو جاتا ہے، یا ادھر ہے یا ادھر ہے،
مرتد ہے تو کافر ہے، مشرک ہے تو کافر ہے، یہودی ہے تو کافر ہے، نصرانی ہے تو کافر ہے، مجوسی ہے تو کافر ہے، ہاں، پانی پرست ہے، پتھر پرست ہے، ستارہ پرست ہے، آگ پرست ہے، جو بھی پوج رہا سب کافر، سب کافر۔ حضور کا گستاخ ہے وہ بھی کافر ہے، انبیاء کا گستاخ ہے وہ بھی کافر ہے، فرشتوں کو نہیں مان رہا ہے وہ بھی کافر ہے۔ سمجھ رہے نا؟ مرنے کے بعد زندہ ہونا، اس پر جس کا ایمان نہ ہو وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کتاب اللہ پر جس کا ایمان نہ ہو وہ بھی کافر ہے، بھلے ہی اپنے آپ کو لکھتا ہو فلاں خان تو فلاں علی یا جو بھی لکھتا ہو، لیکن اگر ضروریات دین اس کے اندر نہیں ہے تو بھائی وہ بھی ایک طرف۔ مطلب مفہوم یہ سمجھ میں آیا کہ انسان، نسل انسانی میں دو ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، یا تو کافر یا مومن۔ اور ان دونوں کیٹیگری کے لوگوں سے اللہ نے خطاب کیا ہے، اے لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے، اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے نا، خلقکم من نفس واحدۃ، ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کی ہوئی ذات پوری دنیا جانتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سمجھ رہے نا؟ حضرت آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا کیے، اللہ نے انہیں اپنے دست قدرت سے بنایا۔ انسان جس میں آسانی سے رہ سکے انہی اجزاء سے حضرت آدم کا جسم تیار کیا گیا۔ انسان پانی کے ساتھ رہے گا، ہواؤں کے ساتھ رہے گا، آگ کے ساتھ رہے گا، مٹی کے ساتھ رہے گا۔ انہی چار عناصر سے، انہی چار اجزاء سے انسان پیدا کیا گیا، اور یہی چار چیزیں انسان کی ضروریات زندگی ہیں، یہی چار چیزیں ہیں، یہی عناصر اربع اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کروایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے۔ یعنی ہر اس شے کی تخلیق اسی سے کی گئی جس میں وہ رہ سکے، جس میں وہ رہ سکے۔ تو ایک تنہا انسان پیدا ہوا اللہ کی قدرت سے، پھر اللہ کی مشیت نے چاہا کہ اسی انسان سے نسل انسانی بڑھا دی جائے، نسل انسانی بڑھا دی جائے۔ لیکن جو ایک عام توسل اور وسیلہ ہے توالد و تناسل کا، ملاپ کا، میل فیمیل کا، وہ پرکریا، وہ ضابطہ وہاں نہیں پایا گیا۔ اللہ نے اپنے قدرت سے انہیں بنایا، اور پھر حضرت حوا کو ان کی بائیں ایک پسلی نکال لی۔ حضرت آدم عالم غنودگی میں، نیند میں تھے، حالت خواب میں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بائیں سائڈ کی ایک پسلی کی لائن نکال لی ہے، اور نکال کر اسی پسلی سے، اسی ہڈی سے، اسی پر جناب حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ڈھانچہ تیار کیا گیا، انہیں پیدا کیا۔ اللہ نے ان میں جان بھی ڈال دی، ان کے سوتے سوتے سب ہوا ہے۔ کتنی قدرت والا ہے میرا پروردگار۔ ایک ذات سو رہی ہو اور جب اٹھے تو اپنے ہم سفر کو پا جائے۔ ایک شخص ہو، سو رہا ہو اور اٹھے تو اپنے ہم سفر کو پا جائے، اور ایک ذات وہ ہے کہ جو اٹھے تو اپنے رب کو دیکھ لے، وہ ذات میرے مصطفیٰ کی ہے۔ ام ہانی کے گھر سے جب اٹھے تو خدائے وحدہ لا شریک کی زیارت کرنے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ٹاپک وہ نہیں ہے، بہرحال کوئی ایسا ٹاپک ہی نہیں ہے جس میں میرے سرکار کا ذکر ہی نہ ہو، وہ آ ہی جائے گا۔ ہم لوگ دیوانے ہیں نا، حضور کے چاہنے والے ہیں، تو چاہت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے محبوب کا خوب گن گایا کرے۔ ہاں، بہرحال تو جب وہ بیدار ہوئے تو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ اب
جس توسل سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے اس سے حضرت حوا کی پیدائش نہیں ہوئی، چونکہ اگر ایسے پیدائش ہوئی ہوتی تو وہ آدم کی اولاد کہلاتی، اور اولاد سے نکاح جائز نہیں۔ حکمت دیکھیں پروردگار عالم کی، حکمت دیکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق ایسے کی تاکہ ان پر یہ حرام نہ ہو جائیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب بیدار ہوئے تو جنسیت غالب ہوئی، جنسیت غالب ہوئی، محبت بڑھی، جنسیت غالب ہوئی۔ جنسیت کے غلبہ کا اندازہ ایسے کریں کہ ایک کٹھور جنگل ہو، بڑا طول و عریض میں ہو، بڑا لمبا جنگل ہو، اور کافی گھنٹوں یا دنوں سے انسان اس میں بھٹک رہا ہو، ایک آدمی۔ اب جب اس جنگل میں ایک اور آدمی مل جائے یا دکھ جائے، پھر اس کی جنسیت کا تقاضا دیکھیے۔ آپ بیٹھ جاؤ، پاپا پاس بیٹھو۔ پھر اس کی جنسیت اور اس کی محبت کا عالم دیکھیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جنسی محبت ہے۔ ایک ہوتا ہے وطنی محبت، ایک وطنی محبت ہے۔ آپ عمرے میں گئے ہوں، انشاءاللہ جائیں گے ضرور۔ آپ عمرے میں گئے ہوں، آپ عمرے میں گئے ہوں اور آپ کو وہیں پر کوئی اپنے وطن کا اور دکھ جائے، جبل پور کی سرزمین پر بھلے ہی اس سے پہلے اس سے سلام دعا نہ ہوتی رہی ہو، لیکن اگر یہاں کا آدمی وہاں دکھ گیا تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا، مائل ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ وطنی محبت ہے۔ وہ جنسی محبت تھی، یہ وطنی محبت ہے۔ ایک قبیلے کی محبت ہوتی ہے، وہ دور تھا جب قبیلہ چلتا تھا، اب یوں کہہ لے برادرانہ محبت ہوتی ہے، برادرانہ محبت ہوتی ہے۔ بھئی ایک انصاری بھائی اگر انڈونیشیا میں ہے اور انہی کی ٹاٹ کا دوسرا چودھری اگر انڈونیشیا میں دکھ جائے انہیں، پھر نہ پوچھیں، پھر یہ محبت رنگ لائے گی۔ یہ قبائلی محبت ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حضرت آدم علیہ نبینا جب حضرت حوا کو دیکھے تو جنسیت اور محبت دل میں موجزن ہو گئی، غالب آ گئی۔ ان سے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا عورت۔ فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہوں؟ عرض کیا آپ کی تسکین خاطر کے لیے، آپ کی دلجوئی کے لیے، آپ کی تنہائیوں کو دور کرنے کے لیے، آپ کی بے اطمینانی کو ختم کرنے کے لیے۔ آپ تنہا ہیں نا، آپ تنہا رہتے ہیں جنت میں، آپ کو تنہائی ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، اس لیے آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، سبحان اللہ، ہے نا، تسکین خاطر کے لیے۔ تو آپ ان سے مانوس ہونے لگے، مانوس مانے مائل ہو گئے، محبت بڑھنے لگی۔ بہت قریب ہونا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک کر ان کا نکاح کروایا، سبحان اللہ۔ ایک پاکیزہ رشتہ جڑا، سمجھ رہے ہیں نا؟ شادی کا ایک پاکیزہ ایسا حسین رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا ہے۔ یہی ایک اتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ ماں دنیا میں آ کے ملی، اب اس سے ماں کی عظمت گھٹ نہیں رہی ہے، بھئی ہر رشتے کی پاکیزگی اور ہر رشتے کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ماں دنیا میں آ کے ملی، باپ دنیا میں آ کے ملے، چونکہ توالد و تناسل پیدائش کا سلسلہ دنیا میں آنے کے بعد چلانا شروع ہوا۔ پھر وہ خالہ پھوپھی ماما ماموں یہ سارے رشتہ دار سب دنیا میں ملے، لیکن ایک ایسا پاکیزہ اور نہایت ہی حسین و جمیل رشتہ زوجیت جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بنایا ہے۔ جنت میں نکاح ہو گیا، رہنے سہنے لگے، پھر وہ حکمت الہی ہے۔ آگے دیکھیں اب تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا. ایک جان سے تمہیں بنایا، اسی ایک جان میں سے اس کا جوڑا بنایا، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا اس کا جوڑا بنایا. اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور انہی دونوں سے ہم نے، یہ کر کون رہا ہے؟ یہ میرا خالق و مالک ہے، یہ میرا رب ذوالجلال ہے، یہ میرا پروردگار ہے، یہ وہ مالک علی الاطلاق ہے جو کن کہے تو کائنات بس جائے، ہاں، جو کن کہے تو دنیا سج اٹھے، جو کن کہے تو جنت سج اٹھے، جو کن کہے تو جہنم بن جائے، جو کن کہے تو جو نہ ہوا ہو وہ ہو جائے. سبحان اللہ. وہ میرا مالک ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور انہی دونوں سے، حضرت آدم اور حوا سے، ہم نے بہت سے مرد اور عورت کو پھیلا دیے، اور ان سب کی انتہا ایک ہے. ان سب کی انتہا ایک ہے. بھائی اس کو سمجھنے کے لیے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر قبیلے کے افراد کی انتہا ایک ہے. قبیلہ ایک ہی جگہ جا کے ختم ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟ قبیلہ ایک ہی جگہ جا کے ختم ہوتا ہے. جیسے ہر قوم کی ابتدا کہیں نہ کہیں جا کر ایک ہے. جیسے آپ دیکھیں بنی اسرائیل، اگرچہ بہت ہیں، کتنوں بھی ہوں بنی اسرائیل، لیکن ان کو اور پیچھے میں لے جاؤ، ماضی میں لے جاؤ، گزرے ہوئے دور میں لے جاؤ، لے جاتے حضرت اسحاق علیہ السلام پر انتہا ہو جائے گی. ایک ہے، بنی اسرائیل کی انتہا ایک ہے. اب اس کو یوں بھی سمجھ لیں اپن کہ آج جتنے کروڑ کی آبادی ہے، 100 سال پہلے اس سے کم رہی، اس سے 100 سال پہلے اس سے اور کم رہی، اس سے 100 سال پہلے اور کم رہی، بھئی 1000-2000 سال پہلے اور کم آبادی رہی. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. جب یہ پیچھے جاتے رہو گے تو انتہا میں ایک ذات ملے گی، وہ ہے ذات ابو البشر کی، جن کو حضرت آدم کہتے ہیں. سمجھے؟ وہی ذات ابو البشر کی ہے جن کو حضرت آدم کہتے ہیں. تو تمام نسل انسانی کا منتہا صرف ایک اور ایک ہے. ایک نے ایک کو پیدا کیا. سبحان اللہ. ایک مالک نے ایک کو پیدا کیا اور اسے صرف ایک نہ رہنے دیا، ایک سے دو بنایا، دو سے انیک کر دیا. آج اتنی آبادی ہے کہ جن کا شمار بہت دشواریوں سے کیا جاتا ہے. سال میں 2-2 3-3 بار جن گننا کی جاتی ہے، اس کے بعد بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے. یہ قدرت کاملہ، یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ میرے پروردگار عالم کی قدرت ہے. چاہے جتنا کیلکولیٹ کیا جائے، جتنا بھی کیلکولیٹ کیا جائے، جتنا بھی جوڑا جائے، کتنا شمار کرو گے، یہ آباد انسانی ہر سیکنڈ میں پیدائش ہو رہی ہے. یہ انسانی آبادی ہی ایسی آبادی ہے جو بڑی تیزی سے، بڑی شان و شوکت سے بڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. کہیں پر بریک لگایا جا رہا ہے تو کہیں ان لمٹ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. یہ میرے رب کی مشیت ہے. میرے رب کو جتنا منظور ہے اتنے انسان پیدا ہوں گے سال میں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارے دو کا نعرہ بہت سے لگے ہیں اور بند ہو گئے. ہاں، بند ہو گئے. لیکن میرے وحدہ لا شریک پروردگار عالم کی ذات بابرکات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور، جتنا کچھ ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. جتنا ہونا ہے ہو کے رہے گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے اللہ نے کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.
اور انہی دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مرد عورت پھیلا دیے۔ اچھا، تو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ دیکھیے، پہلے اللہ نے کہا ایک جان سے پیدا کیا، سب جان رہے نا ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہم لوگ، لیکن یاد دلا رہا ہے، یاد اس لیے دلا رہا ہے کہ تم سب ایک ہو، آپس میں رشتوں کا لحاظ کرو، رشتوں کی پاکیزگی کو سمجھو، سمجھ رہے ہیں، رشتوں کے تقاضوں کو پورا کرو، اس کی مانگ پوری کرو۔ یہ رشتے ہیں جو اللہ کی جانب سے بنتے ہیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ تو ایک مرتبہ میرے رب نے کہا ڈرو اللہ سے، پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کیا؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ایک مرتبہ کہا کہ ڈرو یعنی اعمال صالحہ کرتے رہو، پھر ڈرو کیا مطلب؟ رشتوں کو توڑو نہیں، اللہ سے ڈرو، رشتے اللہ نے بنائے ہیں، رشتے میرے پیارے رب نے بنایا، اس لیے اس سے کھلواڑ ہرگز نہیں کرو۔ اور رہی بات محافظت اور نگہبانی کرنے کی، تو اللہ نے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت تمہارا نگہبان ہے۔ بھئی تم اکیلے ہو یا دو اکیلے ہو یا تین ہو، سامنے کوئی 10 ہے 20 ہے 50 ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے جب کہ اللہ کا اعلان ہو چکا ہے علیکم رقیبا، اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو دیکھ رہا ہے، سمجھے؟ نگہبان ہے، محافظ ہے، دیکھ رہا ہے۔ خاص طور سے اب دیکھیے، اب رشتوں کی بنیاد رکھی میرے رب نے، اب رشتوں کا بیان شروع ہو جائے گا، رشتوں کا بیان شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا پاکیزہ کیا نرالا انداز ہے، دیکھیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ کیا؟ اور یہ کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو، حوالے کر دو۔ سب سے پہلا رشتہ جو دنیا میں بڑا نازک سمجھا گیا، بڑا کمزور سمجھا گیا، بڑا لاچار رشتہ سمجھا گیا، بڑا مجبور رشتہ سمجھا گیا، وہ رشتہ یتیمی کا ہے، وہ یتیمی کا داغ ہے۔ جس کے سروں پر وہ داغ لگ جاتا تو لوگ اسے کالا دھبا سمجھ کر ٹھکرا دیا کرتے تھے، دور کر دیا کرتے تھے، اپنے سے ہٹا دیا کرتے تھے، اور اگر وراثت میں ان کی جائیدادیں تھیں یا ان کے اموال تھے، زمینیں تھیں، تو ان کو ہڑپ لیا جاتا تھا، سمجھ رہے نا؟ ان پر قبضہ کر لیا جاتا تھا، ان پر تصرف کر لیتے تھے لوگ، اور انہیں لاچار اور مجبور سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آ کر جب حضور کی بعثت ہوئی، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے جو یتیموں پر شفقت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا، یہ دونوں انگلیاں سمیٹ کر، سبحان اللہ، ایسے رہے گا۔ جو رشتہ جتنا لوگوں نے جس رشتے کو مجبور سمجھا، جس رشتے کو لوگوں نے جتنا ہی کمزور جانا، جس رشتے کو لوگوں نے جتنا ہی ہلکا جانا، میرے محبوب داور نے اس رشتے کو اتنی ہی پاکیزگی عطا فرمائی ہے، اتنی ہی پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی ایک رشتہ دنیا میں بیٹی کا ہے، بیٹی کا رشتہ ہے۔
ایسے ہی ایک رشتہ دنیا میں ماں کا ہے. بھائی بعثت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے لوگ ماؤں کو یوں ہی ٹھکرا دیا کرتے تھے، گھر سے باہر نکال دیا کرتے تھے. جب باپ مر جاتا، مائیں بیوہ ہو جاتی تو انہیں بازاروں میں ان کی مانگ ہوتی تھی، بولیاں لگائی جاتی تھی. یہ خود غرض بیٹا لے جاتا تھا اپنی ماں کو بازار کی طرف. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا المناک پر خطر ماحول تھا. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اسی مجبور اور بے بس بے کس رشتے کو میرے سرکار نے اٹھا کر اس کے قدموں میں جنت رکھ دیا. کہا اے لوگوں، جس کو ٹھکراتے ہو، جس کو بیچنے کی بولیاں لگاتے ہو، جس کو بازاروں میں لے جا کے رکھتے ہو، وہ وہاں کی چیز نہیں ہے، بلکہ تم اس کے قدموں میں آؤ، تمہیں جنت مل جائے گی. تم اس کے قدموں میں آؤ، یعنی بغیر اس کے قدم کی پاکیزگی کو سمجھے تمہیں جنت نہیں مل سکتی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو سب سے پہلا رشتہ جو اس سورے کی ترتیب کے اعتبار سے میرے رب نے ذکر کیا وہ یتیموں کا ذکر ہے. دوستو، یتیم کو یوں ہی بے سہارا سمجھا جاتا تھا، بے کس اور ناکس سمجھا جاتا تھا. کوئی اس کا سہارا اور کوئی اسے سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. لیکن قربان جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دھرتی پر آئیں کہ ان یتیموں کی ایسی عزت افزائی ہوئی. سبحان اللہ. ایسا مرتبہ بلند کیا میرے مصطفیٰ نے کہ اچھے اچھے لوگ اپنے گھروں میں یتیموں کی مانگ کرنے لگے. سبحان اللہ. کہ ہم لے آ کر پرورش کریں گے تو اللہ رب العزت بھی خوش ہو جائے گا، میرے مصطفیٰ بھی خوش ہو جائیں گے، اور ہم جنت میں حضور کے ساتھ ساتھ رہیں گے. سبحان اللہ. کتنی پاکیزگی دی ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں نہ ہم ان کا گن گائیں بھائی، کیوں نہ ان کی نعتیں پڑھیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور ستھرے کے بدلے گندا نہ لو. ستھرے کے بدلے گندا نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ. دیکھیے کتنے حقوق بیان کیے اللہ تعالیٰ نے. ان کے اموال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے. حوباً کبیرہ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اب اللہ تعالیٰ جسے کہے کہ یہ بڑا گناہ ہے، اس گناہ کے بھاری بھرکم ہونے میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ کیا ہے کہ یتیموں کو ان کے مال دے دو. ایک شخص دیکھیے، ایک شخص کی نگرانی میں اس کے یتیم بھتیجے کا کثیر مال آیا تھا اس کے ہاتھ. جب وہ یتیم بالغ ہوا اور اس نے اپنا مال مانگا، طلب کیا، تو چچا نے دینے سے انکار کر دیا. اسی پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس کو سن کر اس شخص نے یتیم کا مال اس کے حوالے کیا اور کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ اس وقت نازل ہوا. ان کے مال دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، اور پاک کو ستھرے کو گندے میں نہ ملاؤ، یعنی اپنے حلال مال کو یتیموں کے مال کے ساتھ نہ ملاؤ. کیا مطلب؟ جو تمہارا مال ہے وہ تمہارے لیے پاک ہے اور حلال ہے، جو ان کا مال ہے وہ ان کے لیے پاک اور حلال ہے، لیکن ان کا مال تمہارے لیے گندا ہے، ناپاک ہے. ان کا مال تمہارے حق میں یہ گندا ہے اور ناپاک ہے. تو اللہ نے کہا تم اپنے ستھرے مال کو اس مال میں جو تمہارے حق میں ناپاک ہے اس مال میں نہ ملاؤ. ان کا مال ان کے حق میں پاک ہے، ستھرا ہے، درست ہے. اس کو یوں بھی سمجھے جیسے میرے گھر سے نکلنے والی زکوٰۃ کی رقم
ہے میرا پیسہ، لیکن میرے گھر سے نکلنے والی زکوٰۃ کی رقم اگر ہم نے وہ 5,000 نکال کر رکھ دیا ہے تو وہ 5,000 میرے حق میں گندا اور میلا ہے۔ اب چاہیں کہ اس پیسے کو ہم اپنے پیسوں میں ملا لیں یا اپنا پیسہ اس پیسے میں ملا کر استعمال کریں، یہ ہمارے لیے ناجائز و حرام ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا مال تمہارے حق میں یہ گندا اور میلا ہے۔ میرے رب نے کہا کہ وَلَا تَتَبَدَّلُ، ستھرے کے بدلے گندا نہ لو اور اپنے مالوں میں، یعنی ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ۔ ہاں، یتیم کا مال جو تمہارے لیے حرام ہے اس کو اچھا سمجھ کر اپنے ردی مال سے نہ بدلو، کیونکہ وہ ردی تمہارے لیے حلال اور طیب ہے اور یہ حرام اور خبیث ہے تمہارے حق میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا زیادہ شہرہ تھا، اس لیے اس کا بیان پہلے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کام بہت بڑا گناہ ہے، رسوا کن کام ہے، ذلت بھرا کام ہے۔ ہم ان کے اموال لے کر اگر کھا لیتے ہیں تو ہماری اس میں کیا بن جائے گی؟ کچھ نہیں بنے گا، بگڑے گا، دنیا بھی اور آخرت بھی بگڑ جائے گی، دنیاوی زندگی بھی ہماری برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ اس لیے خبردار ہے، ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ آگے دیکھیں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، دیکھیں، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے اور ان کے حقوق کی رعایت نہ رکھ سکو گے، سمجھ رہے نا؟ اور اگر تمہیں یہ خدشہ ہو، یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کو نہ پال پاؤ گے، ان کے بالغ ہونے تک تم ان کے حقوق کی رعایت نہ کر سکو گے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح میں لاؤ، یعنی نکاح کرو، نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، اچھی لگیں، بھا جائیں، 2 3 4 جیسی ہمت اور حیثیت اور جیسے تمہارے اندر مادہ ہو، قوت ہو، استعداد ہو، حوصلہ ہو، صلاحیت ہو، اس اعتبار سے 2 3 4 یہ صرف اسی کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر ڈر ہو تمہیں 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو۔ پھر اگر ڈر ہو تمہیں کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، اگر ڈر ہو تمہیں کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر فواحدتاً، تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو جس سے مکمل حق زوجیت نبھا سکو۔ اور میرے حضور کی شان، سبحان اللہ، نرالی شان والے مصطفیٰ کریم ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کی یہ قید نہیں تھی، یہ حضور کی خصوصیت تھی کہ کثرت سے عورتیں ازواج النبی ہونے کا شرف حاصل کر لیں۔ سمجھ رہے نا؟ حضور کی گھر والی ہونے کا شرف مل جائے انہیں۔ عورتیں چاہتی تھیں کہ ہم بھی ام المومنین بن جائیں، ہم بھی تمام مسلمانوں کی ماں بن جائیں۔ اس لیے مصطفیٰ کریم اور انصاف کا جو انداز تھا، انصاف کے جو تقاضے تھے، قربان جاؤ دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی ایسا کچھ محسوس کرتے کہ انتشار کا ڈر ہے تو قرآن اندازی کر دیتے، سبحان اللہ، جس میں تم خوش ہو جاؤ، جس میں تم خوش ہو جاؤ۔ کیسا انصاف لے کر نہیں، انصاف بن کر میرے آقا آئے، انصاف بن کر آئے اور
امتی کے لیے حکم ہو گیا کہ اگر انصاف کر سکو تو 2 2 3 3 4 4۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ کثرت سے تمہارے نکاح میں آنے والی عورتیں تمہارے سہارے میں، تمہارے ماتحت میں اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کر سکیں، وہ محفوظ رہ سکیں۔ اس لیے نہیں کہ نفس کی پورتی کی جائے، بلکہ اس لیے کہ وہ عورتیں جن کا کوئی نہ ہو تم ان کے محافظ بن جاؤ، تم ان کے نگہبان بن جاؤ۔ یہ قوم کی عورتیں یہ قوم کی سرمایہ دار ہیں، ان کی عزت، ان کی آبرو کی ذمہ داریاں قوم کے لوگوں پر ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر نہیں انصاف کر سکتے، نہیں فیصلہ کر پاؤ گے، عدل نہیں کر پاؤ گے، ڈر ہے تمہیں، تو ایک فواہدتاً دیکھیں ہاں تو نہیں رکھ سکتے۔ تو آیت کا معنی چند قول، حسن کا قول، پہلے زمانے میں کیا ہے، مدینے کے لوگ اپنی زیر ولایت یتیم لڑکی سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے، باوجود کہ اس کی طرف رغبت نہ ہوتی تھی، سمجھ رہے نا، صرف مال کی لالچ میں ان بچیوں سے نکاح کر لیتے تھے، اور ان کی توجہ ان بچیوں کی طرف نہیں ہوتی، پھر اس کے ساتھ صحبت و معاشرت میں اچھا سلوک نہ کرتے، اور اس کے مال کے وارث بننے کے لیے اس کی موت کے منتظر رہتے تھے، اس سے نکاح کرتے، پھر انتظار کرتے، بلکہ کہیں کہیں ایسا ہوتا کہ اس کی موت کا سبب بھی یہی بن جاتے، اس کی موت کا انتظار کرتے، جب وہ مرے گی تو اس کا مال مجھے مل جائے گا، میں اس کا وارث ہو جاؤں گا، یہ نیت تھی، ٹھیک۔ تو اس کی موت کے منتظر رہتے۔ تو اس آیت میں انہیں اس سے روکا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی ولایت سے تو بے انصاف ہو جاتے، اندیشہ سے گھبراتے تھے اور زنا کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم ناانصافی کے اندیشے سے یتیمیوں کی ولایت یعنی ان کی تم ملکیت نہیں نبھا پا رہے ہو، سمجھے، ان کی مکمل دیکھ نہیں کر پا رہے ہو، گریز کرتے ہو، تو زنا سے بھی خوف کرو، بدتمیزی سے، عیاشی سے بھی خوف کرو، ہاں، اور اس سے بچنے کے لیے جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان سے نکاح کر لو، تاکہ حرام سے بچ جاؤ، حرام کے قریب مت جاؤ۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ لوگ یتیمیوں کی ولایت اور سرپرستی میں تو ناانصافی کا اندیشہ کرتے اور بہت سے نکاح کرنے میں کچھ خوف نہیں رکھتے، تو انہیں بتایا گیا کہ جب زیادہ عورتیں نکاح میں ہوں تو ان کے حق میں ناانصافی ہونے سے بھی ڈرو، ہاں، ایسا نہ کرو کہ کثرت سے نکاح ہی کرتے رہو اور ناانصافی ہوتے رہے، ہرگز نہیں، ان کے حق میں ناانصافی ہونے سے ڈرو، اور اتنی ہی عورتوں سے نکاح کرو جن کے حقوق ادا کر سکو۔ حضرت اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، قریش 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتیں کرتے تھے، یعنی نکاح کر لیتے تھے ان سے، جب ان کا بار نہ اٹھا سکتے تو جو یتیم لڑکیاں ان کی سرپرستی میں ہوتیں ان کے مال خرچ کر ڈالتے تھے، اللہ اکبر، ان کے مال خرچ کر ڈالتے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اپنی استطاعت دیکھ لو، پھر وہ 10 20 کی طرف نہیں، زیادہ سے زیادہ 2 2 3 3 4 4، ہاں، 4 سے زیادہ نہ کرو، تاکہ تمہیں یتیموں کا مال خرچ کرنے کی حاجت پیش نہ آئے۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آزاد مرد کے لیے ایک وقت میں 4 عورتوں تک سے نکاح جائز ہے، خواہ وہ آزاد ہو یا باندی ہو۔ مسئلہ، تمام امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص اسلام لائے اور ان کی 8 بیویاں تھیں، حضور نے فرمایا ان میں سے 4 رکھنا، ان میں سے
ہاں ان میں سے 4 ہی رکھنا۔ ترمذی کی حدیث میں ہے غیلان بن سلمہ ثقفی اسلام لے آئے، ان کے پاس 10 بیویاں تھیں، وہ 7 مسلمان ہو گئیں، حضور نے حکم دیا ان میں سے 4 ہی رکھو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی ہوا کہ اسلام کا حکم صرف یہیں تک محدود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے، انصاف نہ کر سکو گے، تو ایک ہی سے نکاح کرو، فواحدتن او ما ملکت ایمانکم، نہ رکھ سکو تو ایک ہی سے، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، تو یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، یعنی یہ اس سے زیادہ آسان ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ بھائی اس سے زیادہ کرو گے تو ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی تو اسی کا نام تو ظلم ہے، ظلم ہوگا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے دو، عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے دو، منہ ٹیڑھا کر کے نہیں، غصے میں نہیں، ناراضگی میں نہیں، اور بہت حق جتا کر نہیں۔ یہ تم اپنا نہیں دے رہے ہو، یہ اس کا اپنا سرمایہ ہے جو تمہیں دینا پڑے گا، یہ اس کا اپنا حق ہے جو تمہیں دینا پڑے گا، اس لیے انہیں یہ مہر کی رقم خوشی خوشی دے دو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی دے دو، ہے نا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مہر کی مستحق عورتیں ہیں، نہ ان کے اولیاء یعنی ماں باپ بھی نہیں ہیں، ہاں، نہ ان کے اولیاء، اور اگر اولیاء نے مہر وصول کر لیا ہو تو انہیں لازم ہے کہ وہ مہر اس کی مستحق عورت کو پہنچا دیں۔ کیا نظام اسلام ہے، کیا دستور اسلام ہے، کیا قانون اسلام ہے نا۔ تو خوشی سے انہیں دے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دے، یہ الگ بات ہے، یعنی تم نے انہیں اتنا خوش کر دیا، اتنا خوش کر دیا کہ وہ تمہارے طرف مائل اور راغب رہتی ہیں، وہ تمہاری فرما بردار اور مطیع بن گئی اور تم سے خوش رہتی ہے، پھر وہ خوشی خوشی مہر میں سے اپنے پرسنل خرچ میں سے اگر اٹھا کر کچھ دے دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو اسے پھر کھا لو، یہ رچتا بستا ہے، ایسا چلتا ہے، مطلب یہ حق زوجیت ایسے ہی نبھتا ہے، سمجھے؟ چونکہ اب زندگی بھر خوش ہو کر تم اس پر نچھاور کرو اور وہ خوش ہو کر تمہارے اوپر نچھاور کرے۔ اللہ نے ایک دستور بنا ہی دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بھائی وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ کیا مطلب؟ وہ تمہاری عزت کے پہرے دار ہیں اور تم ان کی عزت کے پہرے دار ہو، وہ تمہاری پاک دامنی کا لحاظ کریں اور تم ان کی پاک دامنی کا لحاظ کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ تمہارے وقار کا خیال رکھیں اور تم بھی ان کی عفت اور پاکیزگی کا لحاظ رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو تمہارے لیے بچائے رکھی ہوں، محفوظ کر رکھی ہوں، ہر چیز سے جان پر کھیل کر اپنی عزت بچائے رکھی ہوں کہ یہ سودا میرے شوہر کا ہے، اور تم ہو کہ اسے بازارو بنائے رہو، اسے پھراتے رہو، ٹہلاتے رہو، پھر دنیاوی رنگ میں رنگ دو، دنیاوی رعنائیوں میں تم اسے ڈھکیل دو۔ ایسا ہرگز نہیں، بھائی تم اس کے لباس ہو، وہ تمہارا لباس، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی تم اسے بچاؤ، وہ تمہیں بچائے، آخرت میں بھی تم اسے بچاؤ اور وہ تمہیں بچائے۔ یہ ہے لباس کا مفہوم، یعنی تم اسے بھی نماز کا حکم دو، کبھی کبھی وہ بھی تمہیں جگائے، وہ بھی تمہیں بھیجے، تم اسے نیکیوں کا حکم دو اور وہ بھی تمہیں نیکیوں پر ابھارے۔
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ مفہوم بڑا پیارا، بڑا حسین مفہوم ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اور لباس کا مفہوم ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ عزت ڈھانکے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ عزت ڈھانکے. دیکھیں تو اگر وہ تمہیں کچھ دے دیں اپنی خوشی سے، اپنی خوشی سے اگر وہ تمہیں کچھ اپنے مہر میں سے دے دیں تو تم اسے کھا لو، یہ رچتا بستا ہے نا. مسئلہ کیا ہے؟ عورتوں کو اختیار ہے وہ اپنے شوہروں کو مہر کا کوئی جز ہبہ کر دیں، کوئی بھی حصہ ہبہ کر دیں یعنی گفٹ کر دیں، یا کل مہر، مگر مہر بخشوانے کے لیے انہیں مجبور کرنا ان کے ساتھ بد اخلاقی ہے، یہ بدخلقی ہے کہ معاف کر دو میڈم، معاف کر دو میڈم، نہیں ہو پا رہا ہے 50,000. اب وہ بڑا جوش و خروش تھا، نکاح ہو رہا ہے، ہو جان دو. وہ بیٹھے بیٹھے صحرا باندھے باندھے اعلان کرتا ہے ہاں بند جان دو چاہے جتنا بھی ہو. بڑے جوش و خروش میں رہتا ہے. جب نشہ اتر جاتا ہے اب 50,000 کہاں سے دے گا؟ تو محترمہ معاف کر دو، میری اہلیہ معاف کر دو. یہ کیا ہے؟ یہ فقیری؟ جس کے تم بادشاہ ہو اسی سے فقیری؟ بڑی عجیب بات ہے. اللہ نے تمہیں اس پر حاکم بنایا اور تم اسی کے آگے جو ہے دست طلب پھیلائے ہوئے ہو. محترمہ معاف کر دو، چھوڑ دو. یہ بدخلقی ہے نا. میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ اخلاق کا حصہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اہلیہ سے کہیں کہ معاف کر دو. اب آج تو نادانی کی حد ہو جاتی ہے. دیہاتوں میں کہیں کہیں شہروں میں بھی مر جاتے ہیں تو لے آ کے وہاں سامنے بخشواتے ہیں، کہتے ہیں چلو ذرا مہر بخشوا دو. بڑی عجیب بات ہے یار. جیتے جی معاملہ طے نہ ہو پایا، اس کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی ہے. ہاں اب اس کی میت کے سامنے آ کے کہہ رہے ہو معاف کر دو. ہاں یا آ کے کہہ رہی ہو ہم نے معاف کیا. یہ کیسا دستور ہے؟ جیتے جی سب حل کرنا پڑے گا. یہ بھی بہت بڑی کاہلی اور سستی کی نشانی ہے. سارے انتظامات انسان کر لے اور جس بیوی کو اٹھا کے لایا اپنے گھر میں، کھانا بنوائے تو، کھائے تو، کپڑے دھلوائے بھائی تو، جھاڑو تو لگوائے اپنے گھر میں، صاف صفائی تو کروائے، اس کا حاکم تو بن بیٹھے، مہر کون دے گا؟ مہر کون دے گا؟ یہی تو ایک حق ہے جو وہ مانگ رہی ہے. سمجھ رہے نا؟ یہی ایک حق ہے وہ جو مانگ رہی ہے، اس کا مانگنا بھی درست ہے. تو لکھتے ہیں کہ انہیں بخشوانے کے لیے، معاف کروانے کے لیے انہیں مجبور کرنا یہ ان کے ساتھ بدخلقی ہے نا. ایسا نہ چاہیے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تبنا لکم کہا ہے، یعنی اگر وہ راضی ہیں تو معاف ہو جائے گا. تبنا لکم، اگر انہیں تم بھا جاؤ، یعنی وہ تم پر خوش ہو جائیں. سمجھ رہے نا؟ اگر وہ تم پر خوش ہو جائیں اور خوش ہو کر کہیں جاؤ میں نے 5,000 معاف کر دیا، بقیہ لا کے دے دو. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا کر سکتے ہو. تبنا لکم ہے نا. فرمایا جس کے معنی ہے کہ دل کی خوشی سے معاف کرنا ہے. اگر دل کی گہرائیوں سے اس نے معاف کر دیا تو معافی ہے، ورنہ بروز حشر اللہ کے سامنے تمہارا دامن پکڑ لے گی میدان محشر میں. یہ حقوق العباد ہے، اس میں پکڑ بہت زبردست ہے، بہت سخت گرفت ہے. جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا اللہ بندے کو معاف نہیں کرے گا. یہ وہ حقوق العباد ہیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اور بے عقلوں کو یعنی جو اتنی سمجھ نہیں رکھتے
کہ وہ مال کا مصرف پہچانیں، یعنی مال کہاں خرچ کرنا ہے اور ان کے مصارف کیا کیا ہیں۔ جو مال کے مصارف کو نہ پہچانے انہیں قرآن کریم کی زبان میں انہیں بے عقل کہا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ضائع کر دیں گے، نقصان ہوگا، نہ تو وہ مال کی اہمیت جانتے ہیں اور نہ ان کے مصارف سے واقع ہیں، تو لہذا ایسی صورت میں مال کو ضائع کر دیں گے، بھیجا خرچ کر ڈالیں گے، یا جہاں لگا دیں گے جہاں اس مال کی ضرورت نہیں ہے وہاں وہ مال خرچ ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ۔ یعنی انہیں ان کا مال ابھی واپس نہ کرو، چونکہ انہیں شعور نہیں ہے، وہ اتنی عقل نہیں رکھتے، تو لہٰذا ان کے مال کے مالک تم ہی ہو، ابھی ان کو اس کی ملکیت نہ دو، نہ ان کے قبضے میں دو، ہاں انہیں انہی کے مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ، ان کے حق میں ان کے مصارف میں مال کو خرچ کرو، ان کے ضروریات میں مال کو خرچ کرو۔ ہاں تو اللہ نے کہا کہ اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ کیا مطلب اچھی بات؟ اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ ان سے بات کرو کہ ان کو اچھا بھی لگے، ان کو پسند بھی آئے اور انہیں تکلیف نہ ہو، جس سے ان کے دل کو تسلی ہو اور وہ پریشان اور تشویشناک نہ ہوں۔ ہاں مثلاً یہ کہنا، مثال کے طور پہ یہ کہہ دینا کہ بھئی دیکھو تمہارا روپیہ میرے پاس رکھا ہے، تمہارا مال میرے پاس ہے، تمہارا حق میرے پاس، تمہاری جائیداد میرے پاس ہے۔ ہاں کیا مطلب؟ یعنی تمہارا مال میرے پاس ہے، جب تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو تمہیں دے دیا جائے گا۔ یہ ہے مطلب سیدھی سادی بات، بھلی سی بات ہے، نہ تو ان کے دل میں نفرت پیدا ہوگی اور نہ ہی انہیں غصہ آئے گا، نہ ہی وہ جھنجھلائیں گے، بلکہ وہ ایسی بھلی باتوں سے خوش ہوں گے کہ ہاں ہمارے مال کی حفاظت ہمارے چچا کر رہے ہیں، یا ہمارے والد کے دوست کر رہے ہیں، یا جو بھی رشتہ دار ہوں۔ تو حکم ربی ہے کہ انہیں انہی کے مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو، یعنی ان کے دل کو تسلی دو کہ یہ مال تمہارا ہے اور تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو تمہیں سپرد کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ احکام ہم پر نافذ فرمائے ہیں، ہم اللہ رب العزت سے اس پر بعمل ہونے کی توفیق مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ان پاکیزہ اور ستھری باتوں پر بعمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے دلوں میں تو اپنا خوف، اپنے محبوب کی پاکیزہ محبتوں کے پھول کھلا دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔